اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بابل میں ہوئی، جہاں ہر کوئی بت پرستی کرتا تھا۔ ذہین اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ 7 سالہ ابراہیم نے اپنے والد سے اس خدا کے بارے میں سوال کیا جسے وہ اپنے ہاتھوں سے بنا رہے تھے، اور اس خیال پر ہنس پڑے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑ پر جانے کا فیصلہ کیا، اور وہ ستاروں اور چاند کے بارے میں سوچ رہے تھے جن کی دوسرے لوگ پوجا کرتے تھے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ وہ دن میں کسی وقت ظاہر ہوتے ہیں تو اس نے خدا کی تلاش جاری رکھی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اسے حق کی طرف رہنمائی فرمائی اور معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے والد سمیت اپنی قوم کو اسلام کی طرف بلایا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد خدا ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اس کے والد اور لوگوں نے انکار کیا اور اسے سزا دینے کی تنبیہ کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بیت المقدس میں موجود تمام بتوں کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جب تمام لوگ دریا کے کنارے ایک میلے میں تھے، اس نے سب سے بڑی مورتی کو تباہ نہیں کیا، بلکہ مندر سے نکلنے سے پہلے اس پر اپنی کلاڑی چھوڑ دی۔ اگلے دن لوگ ٹکڑوں میں ٹوٹے ہوئے خداؤں کو دیکھ کر دنگ رہ گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ذمہ دار ہونے کا شعبہ کیا۔ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ کام کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ سب سے بڑا خدا ہے، اس سے پوچھو۔ اس کے باوجود لوگوں کو معلوم ہوا کہ بت بولنے کے قابل نہیں ہے۔ ان کی حماقت نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو زنجیروں میں جکڑا، ایک گہرا گڑھا کھودا، اسے لکڑیوں سے بھرا اور ایک شدید آگ روشن کی۔ اس کو اندر پھینکنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے سر کے قریب آیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ گوالی چلا دی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آگ کو ٹھنڈا کرنے کا حکم دیا۔ آگ نے اطاعت کی اور ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی نقصان کے باہر نکل آئے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے معجزے کا انکار کیا۔ جب بابل کے بادشاہ کو اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے غصے میں آ کر اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اور ابراہیم علیہ السلام ایک جالساز تھا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کیا کر سکتا ہے جو نہیں کر سکتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جان دے سکتا ہے اور لے سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ واقعی لوگوں کو مار سکتا ہے اور جان بچانے کے لیے موت کی سزا کو منسوخ کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے طلوع کر سکتا ہے، اور بادشاہ سے پوچھا کہ کیا وہ مغرب سے طلوع کر سکتا ہے؟ بادشاہ خاموش رہ گیا۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تبلیغ کرنے کے بعد صرف ایک آدمی نے، جو بعد میں ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام تھے، اور سارا نامی ایک عورت جو بعد میں ان کی بیوی بنی، ان پر یقین کیا۔ تینوں نے بابل سے مصر چلے گئے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، ان کی مدد کرنے اور اچھے کام کرنے کی دعوت دی۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام نے بیرہ مردار کے قریب ایک علاقے میں ہجرت کی جسے آج کل ڈیڈ سی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا
کہ قیامت کے دن مردے کیسے واپس آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ 4 پرندے لے کر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر اور پھر لاشوں کو ملا دو۔ پھر اس نے اس مرکب کو 4 حصوں میں تقسیم کرو اور ہر ایک حصے کو 4 پہاڑوں کی چوٹی پر رکھ دو۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ پرندوں کو اللہ کے نام سے پکارے۔ فوری طور پر پرندے اپنے اصل حصوں میں دوبارہ جمع ہوں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ناظرین، مصر کے بادشاہ نے سارا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ بادشاہ نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ اکھڑ گیا اور سارا سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ اسے شفا دے۔ اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ سارا کو پکڑنے کی دوسری کوشش پر آپ کا ہاتھ پھر اکڑ گیا اور اللہ تعالیٰ نے سارا کی خواہش پر اس کا ہاتھ دوبارہ ٹھیک کر دیا۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ سارا کوئی عام عورت نہیں تھی۔ اس کے جانے سے پہلے اس نے ہاجرہ نامی خادمہ کو اس کے ساتھ جانے کا حکم دیا۔ جیسے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارا کی عمر بڑھتی گئی، موخل ذکر نے پیغمبر کو ہاجرہ سے شادی کرنے کے لیے کہا اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے اسماعیل نامی بچہ پیدا کرنے کی درخواست کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہاجرہ اور اسماعیل سب ایک طویل سفر کے لیے نکلے اور ایک ایسے صحرا میں پہنچے جس میں خوراک، پھل اور پانی نہیں تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے 2 دن کے لیے کچھ کھانے پینے کا پانی چھوڑا جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے اور انہیں صحرا میں چھوڑ دیا۔ ہاجرہ کے پکارنے کے باوجود کہ اس نے ایسا کیوں کیا، وہ جان گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ ناظرین، جب پانی کا آخری قطرہ ختم ہوا تو ہاجرہ کو بہت پیاس لگی اور بچہ رو رہا تھا۔ وہ الصفا اور المروہ کے پہاڑوں کے درمیان 7 بار دوڑتی رہی تاکہ اپنے بچے اور اس کے لیے کسی اور کی تلاش میں ہو۔ جب وہ تک کر واپس اپنے بچے کے پاس بیٹھنے آئی تو اس نے ایک شور سنا۔ اس نے مدد مانگی اور دیکھا کہ ایک فرشتہ پانی نکالنے کے لیے گڑھا کھود رہا ہے۔ اس نے پانی کو زمین سے گیر کر جمع کیا، پانی پیا اور اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ وہ پانی زمزم تھا۔ اس کی طاقت اور اس پر ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ عرب مسافروں کو مکہ بھیجا اور مروہ پر پرندوں کو اڑتے دیکھا۔ انہوں نے ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا وہ اس کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ وہ مان گئی، جگہ بدل گئی اور مسافر آب زمزم کے پاس رہنے والے بن گئے۔ پل لگے اور جگہ جاندار ہو گئی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں جو اب بڑا ہو چکا ہے۔ اگلی رات اللہ تعالیٰ نے اسے وہی خواب دکھایا۔ اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو اپنے خواب کے بارے میں بتانے کے لیے صحرا میں چلے گئے اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی تو شیطان ان کو روکنے کے لیے آیا، نہ کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ انہوں نے اس کا پیچھا کیا اور قربانی کے لیے عرفات کے پہاڑ پر چلے گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی زمین پر رکھ دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ایک بھیڑ نازل فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو چکا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارا بہت بوڑھے ہو چکے تھے تو فرشتے بطور انسان اس نے مہمانوں کی طرح ان کا استقبال کیا اور انہیں بنا ہوا بچیڑا پیش کیا، تاہم ان کے پاس کانا نہیں تھا۔ فرشتوں نے اسے اعلان کیا کہ اس کے ہاں بیٹا ہونے والا ہے۔ اس وقت تک اسماعیل علیہ السلام شادی شدہ تھے اور ان کی والدہ ہاجرہ فوت ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور ان کی بیوی نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اپنے سسر سے شکایت کی۔ اس کے بعد موقر الذکر نے ایک خفیہ پیغام بھیجا کہ اسماعیل علیہ السلام سے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کی اطاعت کی اور دوسری شادی کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اپنے بیٹے سے ملنے آئے تو وہ خوش تھے کہ ان کی شادی ایک مہربان خاتون سے ہوئی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عبادت کے لیے گھر بنانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد وہ کچھ مدد کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس گئے۔ دونوں نے کعبے کی بنیاد آسمان سے آنے والی چٹان سے رکھی۔ آج یہ چٹان خانہ کعبہ کے اندر موجود ہے، جسے حجر اسود کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عبادت کے لیے گھر بنانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد وہ کچھ مدد کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس گیا۔ دونوں نے کعبے کی بنیاد آسمان سے آنے والی چٹان سے رکھی۔ آج یہ چٹان خانہ کعبہ کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے اسے بنانا شروع کیا اور جب دیواریں اونچی ہو گئی تو اسماعیل نے اپنے والد کے لیے ایک پتھر لائے جو اس پر کڑا تھا۔ اس پتھر کو مکہ ابراہیم کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ ختم ہوا اور سب نے وہاں عبادت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 سال زندہ رہے اور جب ان کی وفات ہوئی تو انہیں حبرون میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ طالب وائس کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے والسلام۔